اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قیامت کا ایک دن مقرر ہے اور یہ دنیا ایک دن فنا ہو جائے گی، مگر وہ وقت کب آئے گا کسی کو معلوم نہیں۔ قرب قیامت کی کچھ نشانیاں ضرور بیان کی گئی ہیں جن کے بارے میں یقیناً آپ جانتے ہیں، مگر اسرائیل میں یہودی پادریوں کا کہنا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں 10ویں سرخ بچیا کی پیدائش ہو گئی ہے، جو اس بات کا اعلان ہے کہ قیامت قریب ہے۔ حماس کے ترجمان ابو عبیدہ نے غزہ میں جنگ کے 100ویں دن کے موقع پر خطاب کیا تھا۔ ابو عبیدہ نے غزہ میں ڈھائے جانے والے مظالم اور نسل کشی کا حوالہ دیتے ہوئے یہودیوں پر مقدس سرزمین پر سرخ گائے لانے کا الزام عائد کیا۔ وہ جس گائے کے متعلق بات کر رہے تھے وہ سرخ بچیا ریڈ ہیفر ہے، جو اب اسرائیل کے مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک محفوظ اور نامعلوم مقام پر گھاس چر رہی ہے۔ ناظرین، در حقیقت یہ سرخ بچیا کیا ہے؟ یہودی اسے کیوں قربان کرنا چاہتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں اس حوالے سے مکمل تفصیلات فراہم کریں گے۔ اس وقت عیسائی اور یہودی دنیا ایک عالم خوشی و سرمستی میں ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اب وہ وقت بہت قریب آ گیا ہے جب پوری دنیا پر ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ عیسائیوں اور یہودیوں کی خوشی کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی سرخ بچیا کو پانے میں کامیاب ہو گئے ہیں جس پر سرخ رنگ کے علاوہ ایک بال بھی کسی دوسرے رنگ کا نہیں ہے۔ صہیونیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک ہیکل سلیمانی دا سلیمان ٹیمپل کی تعمیر نہیں ہوتی، اس وقت تک مسیحا اس دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے۔ ہیکل سلیمانی کی یہ تیسری تعمیر ہوگی جو صہیونیوں کے نزدیک آخری ہے۔ ہیکل سلیمانی کی عصر نو تعمیر کے لیے سب کچھ تیار ہے، مگر صہیونی ربی کہتے ہیں کہ اس وقت تک یہودی حالت ناپاکی میں ہے جب تک انہیں پاک نہیں کیا جاتا۔ اس وقت ہیکل سلیمانی کے احاطے میں داخل کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر اس کے برخلاف کیا گیا تو یہودیوں پر بڑی آسمانی آفت آئے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں کو پاک کس طرح کیا جائے؟ اللہ رب العزت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک صندوق عطا کیا تھا جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے، جسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ یہ صندوق ایک الگ خیمے میں رکھا جاتا تھا جہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام سمیت کسی کو بھی جانے کی اجازت نہ تھی۔ سال میں صرف ایک دن جو تہوار کا دن ہوتا تھا، اس خیمے میں حضرت ہارون علیہ السلام جاتے تھے اور اللہ رب العزت سے اپنی قوم کے لیے بخشش طلب کیا کرتے تھے۔ اس خیمے میں جانے سے قبل ایک گائے اور 2 بکرے قربانی کے لیے لائے جاتے تھے۔ سب سے پہلے گائے کی قربانی پیش کی جاتی تھی۔ اس گائے کو اس کے خون، گوبر، چربی اور کھال سمیت جلا دیا جاتا تھا، جس سے حضرت ہارون علیہ السلام کی پاکی وجود میں آتی۔ اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرماتا۔ اس کے بعد 2 بکرے لائے جاتے، ان کی قرآندازی ہوتی۔ جس بکرے کا نام قرآندازی میں نکل آتا، اس کی قربانی گائے کی طرح کر کے جلا دیا جاتا۔ اس بکرے کی قربانی سے بنی اسرائیل کا گناہوں سے پاک ہونے کا اعلان کیا جاتا۔ دوسرے بکرے کے سر پر حضرت ہارون علیہ السلام ہاتھ رکھ کر بنی اسرائیل کے تمام گناہوں کو اس پر منتقل کر دیا کرتے تھے اور پھر اس بکرے کو بیابان میں آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ صہیونیوں کا ماننا ہے کہ یہودیوں کی پاکی اس وقت تک عمل میں نہیں آ سکتی جب تک سرخ رنگ کی بچیا کی قربانی نہ پیش کی جائے۔ اس سرخ رنگ کا گزشتہ 2000 برسوں سے یہودی ربی انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سرخ بچیا ان تمام شرائط پر پوری اترنی چاہیے جو یہودی مذہبی کتب میں موجود ہے، یعنی یہ بے عیب ہو اور مکمل طور پر سرخ ہو۔ اس کا ایک بال یا ایک روآ بھی کسی دوسرے رنگ کا نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ اس پر کوئی تل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ چند ربی 2 بالوں تک کی چھوٹ دیتے ہیں کہ اگر سرخ رنگ کے علاوہ پورے جسم پر 2 بال کسی اور رنگ کے ہوں تو اس کی چھوٹ ہے۔ اس سرخ بچیا کے بغیر صہیونیوں کی دنیا پر غلبہ پانا ان کے نزدیک ناممکن ہے، اس لیے اس بچیا کی تلاش پوری دنیا میں جاری ہے۔ کئی دفعہ ایسی سرخ بچیا کو ڈھونڈ بھی لیا گیا تھا، مگر مذہبی رہنماؤں کے مطابق وہ تمام شرائط پر پورا نہیں اترتی تھی، اس لیے پھر سے نئی تلاش شروع کر دی گئی۔ چونکہ سرخ بچیا کہیں سے دستیاب نہ ہو رہی تھی اور صہیونیوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا تھا، اس لیے انہوں نے شارٹ کٹ ڈھونڈا۔ تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے اسرائیل میں باقاعدہ ایک ادارہ دی ٹیمپل انسٹی ٹیوٹ کے نام سے کام کر رہا ہے۔
جس میں ہر طرح کے ماہرین موجود ہیں۔ انہیں پتہ چلا کہ ٹیکساس کے ایک فارم میں سرخ رنگ کی ایک ایسی گائے موجود ہے جو ان کی شرائط کے قریب قریب ہے۔ گائے کی اس نسل کا نام ریڈ اینگس ہے۔ ماہرین ٹیکساس کے اس فارم میں پہنچے اور انہوں نے ریڈ اینگس کے انڈے یعنی ایمبریوز حاصل کیے، اور اس کے بعد اسرائیل میں ایک فارم میں جہاں پر گائے کی افزائش ہوتی ہے، بے عیب سرخ رنگ کی بچھیا کی بذریعہ ٹیسٹ ٹیوب پیدائش کی کوششیں شروع کی۔ کچھ عرصہ قبل اسرائیلی ماہرین مطلوبہ بچہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، جو مکمل طور پر سرخ رنگ کا تھا۔ تاہم صہیونیوں کی امید پر اس وقت اوس پڑ گئی جب انہیں پتہ چلا کہ یہ بچہ نر ہے، مادہ نہیں۔ مذہبی شرائط کی رو سے بچیا درکار ہے، بچڑا نہیں۔ اس کے بعد دوبارہ کوششیں شروع کر دی گئیں۔ دی ٹیمپل انسٹی ٹیوٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ کلی طور پر سرخ بچیا کی پیدائش اسرائیل میں ہوئی ہے، جس کے ساتھ ہی دنیا کے اختتام کا باب شروع ہو گیا ہے اور کائنات اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ اب یروشلم میں تیسرے معبد کی تعمیر ہوگی، جس کے سامنے اس بچیا کی قربانی پیش کی جائے گی اور پھر مسیحا کا ظہور ہو جائے گا۔ دی ٹیمپل انسٹی ٹیوٹ نے اسرائیل میں پیدا ہونے والی سرخ بچیا کا اعلان اپنے یوٹیوب چینل پر کیا ہے۔ انسٹی ٹیوٹ کی جانب سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے جس میں سرخ رنگ کی بچیا اور اسے جنم دینے والی گائے کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو میں ناظرین کو بتایا گیا ہے کہ یہی وہ بچیا ہے جس کا انتظار یہودی مذہب کے پادری صدیوں سے کر رہے تھے، اور اب چونکہ اس کی پیدائش ہو گئی ہے تو تیسرے معبد کی تعمیر اور اس بچیا کی قربانی کی تیاری کی جائے تاکہ مقدس کتاب میں بیان کیے گئے احکامات کی تکمیل ہو سکے۔ صہیونیوں کا عقیدہ ہے کہ جب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہ ہوگی، اس وقت تک مسیحا یعنی دجال اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ ہیکل سلیمانی کی یہ تیسری تعمیر ہوگی جو صہیونیوں کے نزدیک آخری ہے۔ ہیکل سلیمانی کی عصر نو تعمیر کے لیے ماڈل بھی تیار ہے جو ماہرین آثار قدیمہ کی مدد سے تیار کیا گیا ہے اور انسانی و مالی وسائل میسر ہیں، تاہم اس کی تعمیر میں دو مشکلات موجود تھیں جس کی وجہ سے یہ اب تک ممکن نہ ہو سکا۔ پہلی یہ کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے صہیونیوں کے گناہوں سے پاک کرنے والی قربانی کی شرط ہے، جس کے لیے قدیم یہودی روایات کے مطابق قربانی کے لیے ایک ایسی سرخ بچیا درکار ہے جس کا ایک بال بھی کسی اور رنگ حتیٰ کہ بھورا بھی نہ ہو۔ دوسری یہ کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا مقام وہ مقام ہے جہاں پر عین مسجد اقصی موجود ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کیجیے۔ اللہ حافظ۔